مجھے معلوم ہے، انکا نے اٹھلا کر کہا، تمہیں میری یہی بات بری لگی ہے کہ میں نے نرگس کے سر پر جانے کا خیال کیوں ظاہر کیا؟ وہ بات تو میں نے یوں ہی کہہ دی تھی، تمہیں پریشان کرنے میں جو مزہ آتا ہے۔ انکا زیر لب مسکرا کر بولی، میں تمہاری بیوی کو اپنا دشمن کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ وہ تو بہت معصوم ہے۔ میں نے جبراً سر ہلایا۔ انکا کچھ دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی، اور جب میں اونگنے لگا تو اس نے کلن خان کے سر پر جانے کا ارادہ ظاہر کیا اور لمحوں میں رینگتی ہوئی میرے سر سے اتر گئی۔ انکا کے جانے کے بعد بھی میں بہت دیر چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر نرگس کے ساتھ اٹھ کر اندر آ گیا۔ رات کو جب نرگس شولہ پور کے لیے جانے لگی، اس وقت اس نے مجھ سے انکا کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اسے فوری طور پر منع کر دیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں انکا کا پراسرار وجود ان باتوں سے واقف نہ ہو جائے، حالانکہ یہ میری خام خیالی تھی۔ انکا کو ہر بات کا علم رہتا تھا، مگر کوئی نہ کوئی تدبیر تو اس حال میں کرنی تھی۔ نرگس کے چہرے پر اس وقت الجھن اور اضطراب کے جو تاثرات نظر آ رہے تھے، وہ کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ بہرحال میں ضبط کر گیا اور ٹرین کی روانگی کے بعد واپس گھر آ گیا۔ اس روز تمام رات میں نرگس کی کامیابی اور سلامتی کے ساتھ واپسی کی دعائیں مانگتا رہا۔ کیا میں انکا کے پراسرار وجود سے کبھی نجات پا بھی سکوں گا یا نہیں؟ میں ساری رات اسی کشمکش میں الجھا رہا۔ صبح میں نے نیم گرم پانی سے غسل کیا تو ذہن پر چھائی ہوئی کسل مندی کچھ کم ہوئی، لیکن ناشتے کی میز پر پہنچ کر جیسے ہی میری نظر اخبار پر پڑی، میں مارے حیرت کے اچھل پڑا اور جلدی جلدی ایک خبر پڑھنے لگا جس کی سرخی ہی میرے لیے بڑی چونکا دینے والی تھی۔ جیل کے احاطے میں مسلح سنتری کی دردناک موت، قاتل نے مقتول کے جسم کا سارا خون پی ڈالا۔ گزشتہ شب سینٹرل جیل میں قتل کی ایک ہولناک واردات ہوئی جس نے پولیس اور جیل کی انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق کلن خان نامی ایک شخص نے، جو پہلے سے دوہرے قتل کے جرم میں گرفتار ہے، کل رات 12 بجے کے قریب جیل کے سنتری شہباز کو قتل کر دیا۔ قتل کے اصل اسباب کا ہنوز پتہ نہیں چل سکا۔ واقعات کے مطابق کل رات کلن خان کی چیخیں سنائی دیں تو شہباز علی سنتری، جو دوسرے سنتری کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود تھا، اس کی آواز سن کر اس کی کوٹری کی طرف گیا۔ جب وہ دیر تک واپس نہیں آیا تو ایک دوسرا سنتری شہباز علی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کلن خان کی کوٹری پر پہنچا تو اس نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چابی تالے میں لگی ہوئی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوٹری کے فرش پر سنتری شہباز علی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ مقتول شہباز علی کے برابر کلن خان بے سدھ پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ دوسرا سنتری یہ منظر دیکھ کر اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور چیختا چلاتا ہوا جیلر کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ اسے سنایا۔ جیلر جب موقع واردات پر پہنچا تو اس نے کلن خان کو جگا کر اس خونی کے واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کی تو اس نے شہباز علی کے قتل سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ پولیس کے حلقوں میں اس حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کلن خان اگر قاتل تھا تو پھر اس نے فرار ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر کلن خان قاتل نہیں ہے تو پھر قتل کس نے کیا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور مزید تفصیلات درکار ہیں۔ شہباز علی کے قتل کی سنزی خیز خبر سن کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ انکا کی کارستانی ہے۔ کل اس نے مجھ سے خاص طور پر شہباز کے بارے میں دریافت کیا تھا اور میں جانتا تھا کہ اسے کلن خان سے ایک ضروری
کام لینا ہے، جس کے بعد اسے پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ شہباز کے جسم سے خون غائب ہونے کا مسئلہ تو اوروں کے لیے یقیناً حیرت انگیز تھا، مگر میرے لیے نہیں۔ میں جانتا تھا کہ شہباز کا خون کس نے پیا ہے۔ میں اب یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ انکا نے مجھ سے 4 ماہ میں ایک انسانی جسم کے خون کا وعدہ کیوں لیا تھا، جبکہ اسے ہر ماہ 1.5 ماہ بعد اپنے پرسرار وجود کو زندہ رکھنے کے لیے کسی انسان کے تازہ خون کی ضرورت پیش آتی ہے۔ شہباز علی کے قتل نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ انکا 4 ماہ میں ایک انسانی خون میرے ذریعے حاصل کرے گی اور باقی بندوبست دوسرے ذرائع سے کرے گی۔ اچانک میں پریشان ہو گیا کہ انکا نے مجھ سے نرگس کے سر پر جانے کی اجازت کیوں مانگی تھی۔ کیا اس نے بات مذاق میں کہی تھی یا اس بات سے اس کا کوئی خاص مطلب تھا؟ ایسا تو نہیں کہ میرے بعد وہ نرگس کو اپنا معمول بنانے کی خواہش مند ہے جو اسے کسی انسان کا گاڑھا گاڑھا خون پلا سکے؟ آخری خیال جو میرے ذہن میں ابھرا اس سے میری الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ نرگس اگر میرے پاس ہوتی تو میں اسے پریشان کن خیالات سے ضرور آگاہ کر دیتا۔ اس کی عدم موجودگی میں مجھے وہمے نے گھیر لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ انکا نرگس کی واپسی سے بیشتر ہی اپنی گندی خواہشات کا اسے نشانہ نہ بنا ڈالے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں نرگس کو دوبارہ کبھی ہنستا بولتا دیکھ نہ سکوں۔ رات کیا آئی کہ میری الجھنوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ گھر جیسے مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اپنی اس وحشت سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے کپڑے تبدیل کیے اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا تاکہ کچھ دیر کے لیے کسی دوست کے پاس ہو آؤں، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ انکا میرے سر پر واپس آ گئی ہے۔ وہ اس وقت میرے سر پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ میری ساری پریشانی دور ہو گئی اور میں نے گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ نہیں، تم گاڑی گیراج میں بند کر کے آرام کرو، میں نے ڈرائیور سے کہا اور واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ انکا بے دستور میرے سر پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کولوں پر رکھے ہوئے تھے اور یوں پھدک پھدک کر چل رہی تھی جیسے بہت زیادہ مسرور ہو۔ اس کے چہرے پر بہت اطمینان جھلک رہا تھا، آنکھوں سے خمار ٹپک رہا تھا۔ اس کا چہرہ جو کل شام تک زردی مائل تھا اس وقت قندھاری انار کے مانند سرخ ہو رہا تھا۔ گلابی ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے۔ میں عالم تصور میں انکا کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس عالم میں وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ کچھ سنا تم نے؟ کلن خان نے کل رات شہباز نامی سنتری کو قتل کر کے اس کے جسم کا سارا خون پی لیا، میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، انکا مسکرا کر بولی، میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے، اب وہ کسی طرح نہیں بچ سکتا۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ سب کچھ مجھے بچانے کے لیے کیا ہے۔ وہ میرے سر پر پاؤں پسار کر بیٹھتے ہوئے بولی، اگر میں ایسا نہ کرتی تو تمہارے لیے مشکلات اور بڑھ جاتی۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جمیل صاحب، اگر میں کلن خان کو سنتری کے قتل کے کیس میں نہ الجھا دیتی تو مجھے اس وقت تک اس کے سر پر ہی رہنا پڑتا جب تک عدالت کملا اور رحمت کے قتل کے سلسلے میں اپنا فیصلہ نہ سنا دیتی، اور میں نہ جانے کتنے دن لگ جاتے۔ اس لیے میں نے کلن خان کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ انکا نے مسکراتے ہوئے مجھے حالات سے آگاہ کیا۔ میں نے خیز لہجے میں پوچھا کہ تمہارا یہ اقدام بہت مناسب تھا۔ اس طرح نہ صرف یہ کہ کلن خان سے مجھے چھٹکارا مل گیا بلکہ تمہیں اپنی غذا بھی مل گئی ہوگی۔ خوب، اب تو تم بھی کچھ عقل مندوں کی سی باتیں کرنے لگے ہو، انکا نے شوخی سے کہا۔ لیکن ایک بات کا خدشہ ابھی باقی ہے، میں کچھ سوچ کر بولا۔ کیا آپ کلن خان اپنے بیان سے منحرف ہونے کی کوشش نہیں کرے گا؟ کرتا ہے تو کرنے دو، انکا بے پرواہی سے بولی۔ اب اس قدر خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات اب سنے گا ہی کون؟
اگر وہ کملا اور رحمت علی کے معاملے میں بچ بھی گیا تو شہباز قتل کے سلسلے میں پھنس جائے گا۔ میں بڑی دیر تک انکا سے باتیں کرتا رہا، پھر میں نے کپڑے تبدیل کر کے کھانا کھایا اور سونے کے ارادے سے اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ دوبارہ میری جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سر میں باریک باریک پنجوں کی تیز چبھن محسوس کی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری خوابگاہ میں اس وقت ہلکی روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ میں جلد ہی سمجھ گیا کہ یہ چبھن کس وجہ سے ہے۔ انکا جب بھی غصے کے عالم میں ہوتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے پنجے میرے سر میں گڑے جا رہے ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ انکا یقیناً مشتعل ہے، اسے یقیناً کسی بات کا پتہ چل گیا ہے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ اس وقت میرے سر پر کھڑی ہوئی مجھے خطرناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک موجود تھی، ایسی چمک جس سے الجھن مترقع تھی۔ اس کے چہرے پر بھی مجھے کچھ ایسے ہی تاثرات نظر آئے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ میں نے اسے مخاطب کیا۔ جمیل، انکا نے خشک لہجے میں پوچھا، نرگس شوالا پور کس لیے گئی ہے؟ کیا مطلب؟ انکا کے اس غیر متوقع سوال پر میں چونک پڑا، لیکن فوراً ہی خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے ایک عزیز سے ملنے گئی ہے، لیکن اس وقت تمہیں نرگس کا خیال کیسے آیا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو جمیل، انکا نے تیزی سے کہا۔ نرگس اپنے کسی عزیز سے ملنے نہیں گئی۔ حیرت ہے کہ تم مجھ سے چھپاتے ہو جسے سب معلوم رہتا ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور میں حواس باختہ سا ہو گیا۔ بہتر ہے کہ تم ہی بتا دو کہ وہ کس کام سے گئی ہے، کیونکہ جو وجہ تم نے بتائی ہے وہ غلط ہے۔ انکا الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ ان باتوں سے آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ میں نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں تمہارے منہ سے یہ سننا چاہتی ہوں کہ تم نے اسے شوالا پور کیوں بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے شوالا پور میں اور بھی کوئی کام ہو، لیکن کم از کم مجھ سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے عزیز سے ملنے جا رہی ہے۔ جمیل صاحب، انکا بگڑے ہوئے تیور سے بولی، اگر تم نہیں بتانا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے سنو۔ نرگس شوالا پور میں ایک بزرگ کے پاس گئی ہے تاکہ کوئی ایسا تعویذ حاصل کر سکے جو تمہیں مجھ سے نجات دلا سکے، لیکن تم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مشکل یہ ہے کہ تم نے بھی ابھی مجھے پہچانا نہیں۔ بہرحال پہچان جاؤ گے۔ اب مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میرا ذہن انکا کی بات سن کر بارود کی طرح بھک سے اڑ گیا۔ میری عقل گنگ ہو کر رہ گئی۔ انکا کے فیصلہ کن لہجے نے مجھے پریشان کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس پر قابو پاتا انکا سے کوئی صفائی پیش کر سکتا، وہ کسی چھلاوے کی طرح میرے سر سے اتر گئی۔ اب کیا ہوگا؟ میرا دماغ گھوم گیا۔ انکا اب شوالا پور پہنچ کر نرگس سے کوئی خطرناک انتقام لے گی۔ میرے دل و دماغ میں عجیب ہیجان بپا تھا۔ فوری طور پر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اب وقت ضائع کیے بغیر شوالا پور کے لیے روانہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے جلدی سے اٹھ کر اسٹیشن فون کیا، جہاں سے جواب ملا کہ شوالا پور کے لیے اگلی گاڑی صبح 7 بجے روانہ ہوگی۔ میں نے فون بند کر کے گھڑی پر نظر ڈالی۔ اس وقت رات کے 2 کا عمل تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے سگریٹ پھونکنے شروع کر دیے اور صرف یہی سوچتا رہا کہ اب انکا نرگس پر کیا ظلم ڈھائے گی۔ خدا خدا کر کے رات گزری تو میں نے اپنا اٹیچی کیس لیا اور باہر آ گیا۔ ملازم کے اصرار پر میں نے ایک کپ چائے زہر مار کی۔ ناشتے کی مجھے قطعاً کوئی خواہش نہیں تھی، اور ہوتی بھی کیسے جبکہ میرا ذہن نرگس میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ابھی میں نے چائے ختم نہ کی تھی کہ ملازم نے اخبارات لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے جیسے ہی اخبار پر نظر ڈالی میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ کلن خان، جس نے دوہرے قتل کا اعتراف کیا تھا، وہ اب اپنے سابقہ بیان سے منحرف ہو گیا۔ قتل کی ان ہولناک وارداتوں میں ایک پرسرار عورت کا ہاتھ ہے۔ سرخی کے نیچے کیا تفصیل درج تھی، اسے پڑھنے کے لیے نہ تو میرے پاس وقت تھا
और ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी कि मैं उसे पढूं। मैंने अखबार को लपेट कर हाथ में लिया और अटैची उठाकर तेजी से बाहर आ गया। अब मुझे जल्द से जल्द बम्बई छोड़ देना चाहिए। पुलिस इस सिलसिले में मुझे ज़रूर उलझाएगी। इसलिए मुझे यकीन था, और इधर मुझे नरगिस की पड़ी हुई थी, जो किसी वक्त भी इनका के आताब का निशाना बन सकती थी। और फिर गाड़ी के साथ साथ मेरा जहन भी उड़ता चला जा रहा था। तरह तरह के ख्यालात और तवहिमात मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे इस तसव्वुर ही से हौल उठने लगता कि कहीं इनका इस बार नरगिस को अपनी भूख मिटाने के लिए मुंतखब ना कर ले। मेरी इल्जन सवा होती जा रही थी। जेल से रिहाई के बाद मैंने ये मुस्मिम इरादा कर लिया था कि हवा हालात कैसे भी हों, मैं इनका की रकीक ख्वाहिशात पूरी ना करूँगा। मगर इनका के सामने मेरे इरादे की क्या वक़्त थी। अब जबकि नरगिस ज़िद पर थी, मैं सोच रहा था कि उसे बचाने के लिए मुझे इनका की ख्वाहिशात पर सर झुकाना ही होगा। कुछ भी हो, नरगिस के लिए बेकसूर और बेगुनाह लोगों का खून बहाने से भी दरेग नहीं करूँगा। मुझे इनका से सौदा करना ही पड़ेगा। मुझे नरगिस की ज़िंदगी खुद से ज़्यादा अजीज़ थी। बम्बई जाकर मैंने रक्शा लिया तो रक्शे वाले ने दरियाफ़त किया कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं सोच में पड़ गया कि कौन सी जगह बताऊं। मैं श्वालापुर के गली कोचों से बिल्कुल ना वाकिफ़ था। नरगिस श्वालापुर में कहाँ ठहरी होगी ये मैं ना जानता था। चुनाचा एक लम्हे के लिए मैं गंग सा हो गया। फिर फ़ौरन ही मेरा ख्याल आया कि नरगिस ने श्वालापुर में अपने क़याम के लिए यकीनन किसी अच्छे होटल का ही इंतखाब किया होगा। मैंने रक्शा वाले से पूछा कि यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। अपनी अपनी पसंद की बात है जनाब, वैसे यहाँ 3-4 अच्छे होटल मौजूद हैं। ठीक है, मुझे इन होटलों पर ले चलो, जो भी मुझे पसंद आया मैं वहाँ क़याम कर लूँगा। मैंने जल्दी से कहा, फिर उसे मुतमिन करने के लिए बोला, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें किराए के अलावा इनाम भी दूँगा। आप ही लोगों का खादम हूँ जनाब, रक्शे वाले ने कहा। फिर रक्शा आगे बढ़ा दिया। उसके बाद मैंने बारी बारी चारे होटलों को चेक किया। जब चौथे होटल पर जाकर रक्शा रुका तो मैंने अपना सामान नीचे उतार लिया और रक्शे वाले को किराए के अलावा मज़ीद 10 रुपये बतौर इनाम देकर रुखसत कर दिया। बाद अज़ा होटल के एक मुलाजिम को सामान के करीब छोड़कर मैं धड़कते हुए दिल से अंदर गया ताकि नरगिस के बारे में मालूम कर सकूं। मैं सोच रहा था कि नरगिस अगर इस होटल में भी ना मिली तो फिर क्या होगा। मैं उसे श्वालापुर में कहाँ कहाँ तलाश करता फिरूंगा। लेकिन मेरी ये परेशानी ज़्यादा देर ना रही। होटल का रजिस्टर देखते ही मुझे बताया गया कि नरगिस जमील साहबा इसी होटल के कमरा नंबर 24 और 25 में मुकीम हैं, लेकिन इस वक्त वो कहीं बाहर गई हुई हैं। ये सुनकर नरगिस इसी होटल में है, मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। मैंने जब मैनेजर से मिलकर बताया कि मैं नरगिस का शोहर हूँ तो उसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और अपने इत्मीनान करने के बाद मुझे ना सिर्फ उस बात की इजाज़त दे दी कि मैं नरगिस के साथ एक ही कमरे में ठहर सकता हूँ, बल्कि होटल के एक मुलाजिम को बुलाकर हदायत की कि मेरा सामान ऊपर पहुँचा दिया जाए। मुलाजिम सामान लेकर बाहर गया तो मैनेजर खुद मुझे मतलूबा कमरे तक छोड़ने के लिए आया। कमरे का कफल उसने डुप्लीकेट चाबी से खोल दिया था। सामान कमरे में रखवा कर मैं कुछ देर तक नरगिस का इंतज़ार करता रहा। फिर नीचे जाकर इस्तकबालिया क्लर्क से पूछा कि क्या आप बता सकते हैं नरगिस कितनी देर के लिए बाहर गई है। फिर अचानक दरवाजे पर उभरने वाले कदमों की चाप ने मुझे चौंका दिया। मैंने घूम कर देखा तो नरगिस मेरी रूह दरवाजे पर खड़ी मुझे तअज्जुब खेज नज़रों से देख रही थी। मेरा अंदाज़ा था कि खिलाफ तवक्का मुझे यहाँ मौजूद पाकर हैरत ज़दा होगी। नरगिस को सही सलामत देखकर ऐसा मालूम हुआ मुझे मेरी जन्नत गुम गश्ता मिल गई हो। मैंने लपक कर आलमे वारफ्तगी में उसे अपनी आगोश में समेट लिया। तुम खैरियत से तो हो? मैंने उसे तज़बज़ब में मुब्तला देखकर पूछा। आप कब आए? उसने मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए शिकस्ता लहजे में कहा। मैं आज दोपहर की गाड़ी से पहुंचा हूं। बड़ी तगोदूद के बाद
इस होटल तक पहुंच सका हूं। मैंने तेजी से कहा। फिर दूसरा सवाल किया, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुम कुछ घबराई सी दिखाई दे रही हो। आपके अचानक यहाँ आने की वजह क्या है? नरगिस ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय एक गैर मुतवक्का सवाल कर दिया। क्या तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, ये बात नहीं। नरगिस इस बात खौफजदा अंदाज में मुझसे लिपट गई। फिर सिसकते हुए बोली, जमील, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके और कहीं भाग चलिए। मैंने घबराए हुए लहजे में पूछा कि तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? वक़्त ज़ाया मत कीजिए जमील, वो नवाजिश। नरगिस अपना जुमला अधूरा छोड़कर फिर रोने लगी। किसी खौफजदा बच्चे की तरह वो मेरे सीने से चमट गई। उसका सारा बदन लर्ज रहा था। नवाजिश मेरे मैनेजर का नाम था। नरगिस जब सिर्फ नवाजिश कहकर खामोश हो गई तो मेरे जहन में एक पल के अंदर लातादाद ख्यालात उभर कर आपस में गुडमुड हो गए। मैंने जल्दी से पूछा, नवाजिश कहाँ है? मुझे इस्तकबालिया क्लर्क ने बताया था कि तुम उसके साथ बाहर गई थी। हाँ, नरगिस बेमुश्किल हाँ कहकर दोबारा सिसकने लगी। तो मैंने परेशानी और उलझन के मिले जुले लहजे में सवाल किया, खुदा के लिए कुछ बताओ तो सही, आखिर तुम इस दर्जाए खौफजदा क्यों हो? जमील, नरगिस ने डुबडुबाई हुई नज़रें मेरे चेहरे पर जमाते हुए बड़े मासूमाना अंदाज में कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बचा लें जमील। मैंने नवाजिश को गोली मारकर हलाक कर दिया है। तुमने नवाजिश को गोली मारकर हलाक क्यों किया? मैंने घबराए हुए आवाज़ में पूछा तो नरगिस रुक रुक कर बोली, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। नरगिस का जवाब सुनकर मैं सकते में रह गया। मैं बिल्कुल चकरा गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे हालात के पेशे नज़र मैंने एक नतीजा अखज़ कर लिया। नरगिस ने जो कुछ कहा था वो यकीनन अपनी जगह दुरुस्त था, इसलिए कि उसमें 100% इनका के पुरस्रार वजूद की शरारत नज़र आ रही थी। नवाजिश को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। वो इंतहाई शरीफ, दयानतदार और फरिश्ता सिफ्त आदमी था। उससे ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि उसने नरगिस पर बुरी नज़रें डालते हो। यकीनन उसे इनका ने इस बदनिगाही पर आमादा किया होगा। अगर नवाजिश के ऊपर मुझे एतमाद ना होता तो मैं नरगिस को उसके साथ शवालापुर क्यों भेजता? गोया अब इनका ने इस तरह इंतकाम लिया है। सारी बात वाज़ेह थी। उसने नवाजिश के सर पर मुसल्लत करके उसे नरगिस की आबरू लूटने के घिनौने जुर्म पर उकसाया होगा। फिर ज़ाहिर है नरगिस ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसे शूट कर दिया। मैं अभी इन्हीं बातों पर गौर कर रहा था कि नरगिस ने दोबारा कहा, जमील, खुदा गवाह है, मैंने हालात से मजबूर होकर नवाजिश को गोली मार दी। उसमें मेरे इरादे का कोई दखल ना था। मुझे यकीन है नरगिस कि तुम ठीक कह रही हो। मैंने नरगिस को तसल्ली दी तो वह बेख्तियार फिर रो पड़ी। फिर मुझे अल्तजा अमीज़ नज़रों से देखते हुए बोली, खुदारा यहाँ से कहीं भाग चलें, वरना पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और मुझे फांसी हो जाएगी। मैं मौत से नहीं डरती, लेकिन आपसे जुदाई का तसव्वुर भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उसने बेहतर कहा कि आप मुझे अपने हाथ से मार डालें, इस तरह मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। घबराओ नहीं नरगिस, मैं तुम्हें हर कीमत पर बचा लूँगा। खुदा के लिए हौसला रखो। मैं नरगिस को तसल्लियाँ देने लगा, लेकिन खुद मेरा जहन इस वक्त काम नहीं कर रहा था। शवालापुर में मज़ीद रुकना खतरे की बात थी। चुनाचा मैं नरगिस को समझा बुझा कर नीचे आ गया, होटल का बिल अदा किया और फिर ऊपर जाकर जल्दी से सामान बांधा और नरगिस को साथ लेकर सीधा स्टेशन की तरफ चल गया। किस्मत अच्छी थी जो मुझे स्टेशन पर पहुंचते ही बम्बई जाने वाली गाड़ी मिल गई। मैंने 2 टिकट खरीदे और गाड़ी में बैठकर दोबारा बम्बई के लिए रवाना हो गया। इस वक्त बम्बई जाना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। बहुत मुमकिन था कि किलन खान के बयान के बाद पुलिस मेरी तलाश में सरगर्दा हो, लेकिन बम्बई जाने बगैर मैं कहीं और जा भी नहीं सकता था। नरगिस बुरी तरह सहमी हुई थी। कंपार्टमेंट में हमारे अलावा एक मदारसी जोड़ा था, इसलिए उससे नरगिस से कोई बात ना कर सका। लेकिन 2 स्टेशनों के बाद वो जोड़ा उतर गया तो हम तनहा रह गए।
نرگس کی حالت بدستور غیر ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ بار بار وہ مجھے سہمی ہوئی نظروں سے گھورنے لگی۔ میں اس کی اس حالت کو دیکھ کر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ انکا کے پرسرار وجود نے مجھے جس کیفیت سے دوچار کر دیا تھا، اس سے بچاؤ کا بظاہر کوئی حل مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر بھی میں نے خود پر قابو پا کر نرگس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب آئندہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم مفت میں اپنی جان کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ جمیل، نرگس نے بے اختیار مجھ سے لپٹتے ہوئے کہا، وعدہ کریں کہ اگر میری گرفتاری پیش آئی تو پہلے ہی آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں گے۔ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ میں نے اسے محبت بھرے لہجے میں مخاطب کیا، تمہاری بچاؤ کی خاطر میں سب کچھ کر گزروں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم خود پر قابو رکھو۔ نرگس دیر تک مجھ سے لپٹی رہی۔ میں اسے تسلیاں دیتا رہا تو اس کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ میں نے دیدہ دانستہ ابھی تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرے اچانک شوالا پور پہنچنے کی وجہ کیا تھی، لیکن جب نرگس نے بار بار اصرار کیا تو میں نے اس خیال سے کہ کہیں وہ اپنی لا علمی میں انکا کی شیطانی قوت کا دوبارہ شکار نہ ہو جائے، اسے مکمل حالات سے آگاہ کر دیا۔ تو کیا نوازش کی اس حرکت کی ذمہ داری انکا پر عائد ہوتی ہے؟ اس نے پوری بات سننے کے بعد تعجب سے کہا، ہاں میرا یہی خیال ہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب بمبئی سے بھی کہیں دور چلے جانا چاہیے، میں نے جواب دیا۔ میرے خلاف چونکا وہاں ایک کیس پہلے ہی بن چکا ہے، اس لیے اب ہمارا وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ نرگس خاموشی سے کچھ سوچتی رہی، پھر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے پوچھا، کیا تم نے ان بزرگ سے ملاقات کی جن سے شوالا پور کے لیے آئی تھی؟ میں نوازش کو ساتھ لے کر انہی بزرگ سے ملنے کے ارادے سے نکلی تھی، لیکن نوازش کو گولی تم نے کہاں ماری تھی؟ میں نے اچانک کچھ سوچ کر نرگس کی بات کاٹ کر دریافت کیا۔ غالباً وہ کوئی پارک تھا۔ نوازش جس وقت ہوٹل سے چلا تھا اس وقت بالکل پرسکون تھا، لیکن راستے میں اچانک اس نے گاڑی پارک کر کے قریب رکوا لی اور مجھے ساتھ لیے ایک سنسان جگہ کی طرف لے چلا۔ میں سمجھی کہ وہ بزرگ ادھر کہیں رہتے ہوں گے، مگر ایک ویران جگہ پر جا کر اس نے بالکل اچانک مجھ سے دست درازی شروع کر دی۔ میں نے اپنے پرس سے ریوالور نکالا اور نرگس اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تمہارا ریوالور کہاں ہے؟ وہ تو میں وہیں پھینک آئی تھی، نرگس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ریوالور کا جائے واردات پر پایا جانا یقیناً نرگس کو پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتا تھا۔ ابھی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نرگس نے دوبارہ مجھے مخاطب کیا، جمیل کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ پھانسی کے پھندے سے مجھے بچا لیں گے؟ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ کیوں نہیں، میں نے جلدی سے کہا، دولت کی طاقت کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ تم قطعی پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ نرگس میرا جواب سن کر مطمئن ہوئی یا نہیں، لیکن میں نے اس کے چہرے سے یہی اندازہ لگایا کہ وہ قدرے سکون محسوس کر رہی ہے۔ بمبئی تک پھر ہمارے درمیان اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ راستے بھر مجھے یہی کھٹکا رہا کہ کہیں ان کا دوبارہ کوئی وار نہ کر بیٹھے۔ میں نے نرگس کو بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ انکا کے پرسرار وجود سے آئندہ بہت محتاط رہے۔ اگر وہ اسے اپنے سر پر محسوس کرے تو فوری طور پر ایک مخصوص اشارے سے مجھے بتا دے۔ بمبئی پہنچ کر وہ رات ہم نے جس پریشانی اور الجھن میں گزاری وہ کچھ ہم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی میں نے اور نرگس نے مل کر 3 سوٹ کیسوں میں ضروری کپڑے اور قیمتی زیورات رکھے، ایک بستر بند میں 2 بستر لپیٹے اور ایک ایئر بیگ میں دوسری ضروری اشیاء رکھیں۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں گاڑی لے کر ڈرتے ڈرتے باہر نکلا اور تمام بینکوں سے اپنی جمع شدہ دولت کا بڑا حصہ نکلوا لیا جس میں میرا حساب تھا۔ دہلی کے لیے 2 سیٹیں میں نے گزشتہ رات ہی محفوظ کروا لی تھیں۔ صبح سے اب تک میں نے کسی اخبار پر نظر نہیں ڈالی،
لیکن ایئرپورٹ پہنچ کر میں نے احتیاطاً ایک اخبار خرید لیا۔ نرگس کے چہرے پر بدستور فکر و پریشانی کے تاثرات موجود تھے۔ اس نے نوازش کی موجودگی کا اور آئندہ پیش آنے والے نتائج کا اتنا گہرا اثر لیا تھا کہ وہ برسوں تک بیمار معلوم ہوتی تھی۔ جب تک جہاز نے پرواز نہیں کی وہ گنگ بیٹھی رہی، مگر جہاز کے پرواز کرتے ہی اس نے یوں ایک طویل سانس کھینچی جیسے کسی بڑے پریشانی سے نجات مل گئی ہو۔ میں نے ایک بار پھر سرگوشی کے انداز میں اسے پرسکون رہنے کی تلقین کی، پھر اخبار جسے اب تک میں نے لپیٹ کر ہاتھ میں دبا رکھا تھا کھولا اور جلدی جلدی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا۔ پہلے اور دوسرے صفحے پر مجھے کچھ نظر نہ آیا، لیکن تیسرے صفحے پر مجھے وہ خبر مل گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے خبر کی تفصیل پڑھی تو میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ نرگس کا بیان تھا کہ اس نے نوازش کو کسی پارک کے قریب ویرانے میں گولی مار کر ہلاک کیا تھا اور ریوالور بھی وہیں پھینک آئی تھی، لیکن اخبار میں آنے والی اطلاع اس بیان سے قطعی مختلف تھی۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق نوازش علی کی لاش شوالا پور میں ایک پارک کے قریب سڑک پر کچلی ہوئی حالت میں ملی۔ پولیس کا خیال تھا کہ نوازش علی کسی بھاری بس یا ٹرک کے نیچے آ کر ہلاک ہوا ہے۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ مقتول کی پسلیوں کی تمام ہڈیاں چور ہو گئی تھیں اور جسم کا بیشتر حصہ پس گیا تھا۔ اگر چہرہ محفوظ نہ رہتا تو اس کی شناخت بھی ناممکن ہو جاتی۔ آخر میں اخبار نے اپنے نمائندے کے حوالے سے یہ بھی لکھا کہ تادم تحریر پولیس اس بس یا ٹرک کو تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی جس نے نوازش کو بے دردی سے کچل دیا تھا۔ اس خبر کو پڑھ کر مجھے قدرے سکون ہوا، لیکن میں بخوبی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ انکا نے کسی خاص مصلحت کی بنا پر ہی کیا ہوگا۔ بہرحال مجھے وقتی طور پر اس بات کی خوشی یقیناً ہوئی کہ نوازش کے قتل کے سلسلے میں نرگس کا نام نہیں آیا۔ رہا نوازش کا شوالا پور جانے کا مسئلہ، یہ راز میرے اور نوازش کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم تھا، لیکن جس ہوٹل میں نوازش مقیم تھا اس میں یقیناً اس کا نام درج تھا۔ ہوٹل والوں نے پولیس کو نوازش، نرگس اور میری آمد کے بارے میں ضرور بتایا ہوگا، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ حادثے کے وقت میں ہوٹل میں موجود تھا اور نرگس دریافت کرنے پر یہ بتا سکتی ہے کہ ٹیکسی سے اترنے کے بعد نوازش اس سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ جب وہ اسے نہیں ملا تو وہ تنہا ہوٹل واپس چلی آئی۔ بہرحال پولیس اس واقعے کو ایکسیڈنٹ قرار دے چکی تھی اور ہماری نجات کے کافی امکانات موجود تھے۔ پھر بھی سچ تو یہ ہے کہ شوالا پور سے چلتے وقت ہم سے کچھ غلطیاں ضرور ہو گئیں جن کے سبب ہمیں پریشانی ہو سکتی تھی، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا۔ شوالا پور میں ہماری نظر میں یہ قتل کا کیس تھا اور وہاں سے فرار ضروری تھا، اور بمبئی میں رہنا بھی مناسب نہیں۔ بمبئی سے روانگی سے قبل میں نے فون پر اپنے دفتر کے ایک آدمی کو یہ اطلاع دی کہ میں چند ضروری کاموں کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں۔ نرگس چونکا اپنے خیالات میں مہو تھی، اس لیے اس نے اخبار کی اس خبر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ دیر تک میں اس بات پر غور کرتا رہا کہ آخر نوازش کی لاش کو غلط انداز سے سامنے لا کر انکا کا کیا ارادہ ہے۔ پھر جب اس کی کوئی خاص وجہ میرے سمجھ میں نہ آ سکی تو میں نے نرگس کو آہستہ سے مخاطب کیا، کس سوچ میں غرق ہو؟ وہ میرے سوال پر چونکی، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، یوں ہی خاموش تھی۔ پرسکون رہنے کی کوشش کرو میری جان، اور جو بات تمہارے ذہن کو پریشان کر رہی ہے اسے بھول جاؤ، اس لیے کہ اب تمہارے اوپر کوئی الزام عائد نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب میں نے اخبار کا وہ صفحہ نرگس کے سامنے کر دیا جس میں اس حادثے کی خبر شائع ہوئی تھی۔ اخبار کی سرخی دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے تو بری طرح بوکھلا گئی، لیکن پھر اس کی بوکھلاہٹ آہستہ آہستہ الجھن میں تبدیل ہو گئی۔ نوازش کے بارے میں پوری تفصیل پڑھنے کے بعد اس نے میری طرف غور سے دیکھا، ان میں لاتعداد سوال پہنا تھے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا
کہ ذہن پر زیادہ بوجھ نہ دو، یہ سب اسی کی شرارت ہے۔ لیکن میں نے تو اسے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال کوئی اور بات کرو۔ نرگس بدستور میرے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ غالباً اس کے ذہن کو بھی وہی سوالات پریشان کر رہے تھے جنہوں نے مجھے الجھا رکھا تھا۔ چند ثانیے تک وہ ٹکٹکی باندھے میرے چہرے پر نظریں جمائے رہی، پھر سپاٹ آواز میں بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ سب کیا ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، میں نے جان بوجھ کر بڑی بے پرواہی سے کہا اور اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر مطمئن انداز میں دوسری خبریں دیکھنے لگا۔ دہلی پہنچ کر مجھے قیام کے سلسلے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا، اس لیے کہ میں شادی سے پہلے بھی ایک دو بار یہاں آ چکا تھا۔ پہلے بھی میرا قیام یہاں کے سب سے بڑے ہوٹل اشوکا میں ہوا تھا، جو چانگیا میں واقع ہے۔ چنانچہ اس بار بھی پالم کے ہوائی اڈے سے ٹیکسی پکڑ کر میں سیدھا اشوکا پہنچا اور ایک روم اپنے لیے حاصل کر لیا۔ میں دہلی کے کسی خاص منصوبے کے تحت نہیں آیا تھا، محض نرگس کے اصرار پر میں بمبئی چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ بذات خود بھی میں یہی چاہتا تھا کہ کچھ روز بمبئی سے دور رہ کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں سونے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ نرگس کو اب سکون میسر نہیں تھا، اس لیے پر بستر پر لیٹتے ہی سو گئی، لیکن مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں یوں ہی سوچتا رہا اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ شام کو 5 بجے میں بیدار ہوا، لیکن نرگس ابھی تک سو رہی تھی۔ پھر میں نے نرگس کو اٹھایا اور فون پر ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ نرگس نے تیار ہونے میں حیرت انگیز جلدی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ آدھے گھنٹے بعد ہم نے اشوکا سے باہر نکل کر ایک ٹیکسی پکڑی اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی دارگاہ کی طرف چل پڑے۔ مجھے اس بات پر خاصی ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ پہلے جب بھی دہلی آیا تو کاروباری ارادے سے آیا یا پھر عیاشی کے لیے، مگر پہلے کبھی میرے دل میں کسی درگاہ پر حاضری دینے کا خیال تک نہیں آیا۔ آج جب حالات نے مجھے چاروں طرف سے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا، میں درگاہ پر حاضری دینے پر آمادہ ہو گیا۔ ابھی میں ندامت کے اس احساس سے دو چار ہی تھا کہ یکلخت چونک پڑا۔ اچانک میں نے محسوس کیا جیسے میرے سر پر کوئی دھماکہ ہو گیا ہو۔ انکا میرے سر پر موجود تھی۔ جب میں نے عالم تصور میں اسے سر پر دوبارہ مسلط پایا تو میں بری طرح حواس باختہ ہو گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے انکا کے پرسرار وجود کو دیکھ رہا تھا، جو میرے سر پر کھڑی کینہ توڑ نظروں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس کی خوفناک آنکھوں سے نفرت اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ بہت مشتعل اور بروفوختہ معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر بہت شکستہ ہوا۔ انکا سے کبھی میں نجات نہیں پا سکوں گا، ساری زندگی مجھے اس کی غلامی میں بسر کرنا پڑے گی، تمام عمر میں اسی کرب میں مبتلا رہوں گا۔ کاش انکا مجھے اپنی غذا کے طور پر قبول کر لیتی۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ کاش میں اس دن رام دیال کی ماں کی آرتھی کے ساتھ شمشان گھاٹ نہ گیا ہوتا۔ اف میرے خدا، میں کس عذاب میں گر گیا ہوں۔ خواجہ کی درگاہ اب بمشکل 1 میل رہ گئی تھی، لیکن قبل اس کے کہ میں وہاں پہنچ سکتا، انکا نے میرے کانوں میں بڑی ڈراؤنی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جمیل گاڑی رکوا لو۔ میں خاموش رہا۔ وقت ضائع مت کرو جمیل، میری بات مانو۔ اگر تم نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا تو پھر سوچ لو، اس بار تمہیں نرگس سے ہی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ انکا کی یہ دھمکی کام کر گئی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی اور ٹیکسی ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ ایک طرف گاڑی کھڑی کر دے۔ کیوں؟ نرگس نے چونکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، جلدی میں کمرے کو قفل لگانا بھول گیا، ممکن ہے درگاہ پر دیر لگے، اس لیے تم ٹیکسی میں چلی جاؤ، میں ہوٹل کے مینیجر کو فون کر کے ابھی آتا ہوں۔ ٹیکسی والے نے میری ہدایت پر سڑک کے کنارے گاڑی روک لی۔ چنانچہ نرگس سے سوالات سے بچنے کے لیے میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر ایک سمت ہو لیا۔ نرگس کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں سچ مچ ہوٹل کے فون کرنے کے ارادے سے نیچے اترا ہوں، میں نے یوں ہی ایک راہ گیر سے
वक्त पर कदम बढ़ाता एक दूसरी सड़क पर घूम गया। इनका बदस्तूर मेरे सर पर खड़ी अपने दोनों हाथ कोलुओं पर रखी मुझे गजबनाक नजरों से घूर रही थी। जैसे ही मैं दूसरी सड़क पर आया, उसने मुझे मुखातब करते हुए कुछ लहजे में पूछा, तुम इस वक्त नरगस के साथ कहाँ जा रहे थे? मैं वो जरा नरगस की तबीयत खराब थी, इसीलिए तुम उसे किसी डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, क्यों? इनका ने मेरी बात काट कर कहा। हाँ, यही बात थी जमील। अचानक इनका का लहजा बेहद खौनख्वार हो गया। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly